تو آپ اگر غربت کا یہ کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں کہ غریب برا ہوتا ہے، اس کا مطلب زیادہ تر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ برے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یورپ میں تو کوئی غریب نہیں ہے، وہاں تو سارے لوگ امیر ہوتے ہیں. بھائی کنٹری جب غریب امیر ہوتا ہے نا تو اس کا مطلب دوسرا کنٹری اس نے غریب کیا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دنیا میں سارے ملک امیر نہیں ہیں، کچھ امیر اس لیے ہیں کہ انہوں نے بہت سو کو غریب کیا ہوا ہوتا ہے. ابھی ذرا اپر لیول کی باتیں ہو جائیں گی. آپ دیکھ لو دنیا میں جہاں سے خزانے نکل رہے ہیں، جنگیں مسلط کرائی ہوئی ہیں وہاں پہ. افریقہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، تنزانیہ آپ کے سامنے ہے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہاں اسٹیبل ہو گئی گورنمنٹ اور یہاں تو یہ امیر ہو جائیں گے اور ہم کیا ہو جائیں گے؟ غریب ہو جائیں گے. امیر غریب کا سیٹ اپ قیامت تک چلتا رہے گا. پاکستان اگر امیر ہو گیا تو ان کے کنٹری کیا ہو جائیں گے؟ کیونکہ یہاں سے دبا دب ملازمتوں کے لیے لوگ باہر جا رہے ہیں. لوگ کہیں گے ہم وہاں کیوں جائیں، اور ان کے پاس پبلک مارکیٹ سے شارٹ 2 بچے ہی اچھے کی وجہ سے. ان کے پاس جوان تھوڑی ہے جاب کرنے کے لیے. وہ تو بوڑھوں کے ملک بننے والے ہیں. سویڈن کے بارے میں تو 10 سال پہلے وہ اس کے صدر نے روتے ہوئے کہا تھا، اس کے وزیر اعظم نے، کہ ہم پورا ملک ہی بوڑھا ہونے والا ہے، اب جوان مارکیٹ سے کیا ہے. تبھی تو دبا دب ویزے لگ رہے ہیں. دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی ہول سیل کے حساب سے آپ کو نظر آئے گا. جہاں بھی دنیا میں جاؤ. اور پاکستانیوں کی مت کیسی ماری گئی ہے فیملی پلاننگ والوں نے، کیا دماغ خراب کیا ہے کہ تمہیں ملازمتیں مل رہی ہیں گروتھ ریشو کی وجہ سے کہ تمہارے یہاں جوان بہت ہیں، اور تم اسی کو کم کرنے میں لگے ہوئے ہو. تو اس سے بھی جاؤ گے کہ باہر ملکوں میں تمہارے نوجوان جا کے جو کما کے کھلا رہے ہیں نا، اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے. یہ پاگل لوگ ہیں یار، بالکل ہی دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے. تمہارے پاس ایک ہی چیز تو اچھی ہے کہ 60% جوان ہے، گروتھ ریشو گرے گا تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، پھر بڈھے زیادہ ہو جائیں گے. وہ کمانے کے لیے جائیں گے باہر، وہ ریاست میں بوجھ بنیں گے. اور ریاست کا حال دیکھو آپ. لوگ کہتے ہیں نا، کل ایک صاحب آئے سعودی عرب سے، میں نے کہا بھائی آپ پاکستان آ رہے ہیں، یہاں بزنس کر رہے ہیں پاکستان کا، تو لوگ کہہ رہے ہیں بینک کرپٹ ہونے والا ہے، دیوالی ہونے والا ہے. کہہ رہے ہیں 20 سال سے سن رہے ہیں، ہوا نہیں ہے. 20 سال سے سن رہے ہیں، کھا پھر بھی مزے سے الحمدللہ رہے ہیں. کہہ رہے سن تو بہت عرصے سے، اور میں تو بچپن سے سن رہا ہوں مہنگائی. ابے بس اب گئے 1995 میں پاکستان ختم ہو جائے گا، پھر 96 میں ہوگا، تھوڑا ڈیلے کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. پھر یہ 2000 تو آخری سال ہوگا. بس اب تو مہنگائی، چینی کے ریٹ دیکھو، وہ ریٹ دیکھ دیکھ کے ہم روتے یار، کتنے زبردست ریٹ تھے یار، اور اس کو ہم سمجھ رہے تھے بہت. مجھے یاد ہے جنرل مشرف کے دور میں آٹے کی تھیلی 70 روپے کی ہو گئی، 10 کلو کی 70 روپے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی، بھائی آٹا 10 کلو 70 روپے، یعنی 1 کلو 10 روپے. اب آٹا نہیں ملے گا. اس کے بعد سے بھی آٹا کھانے کی سپیڈ کم ہونے کے بجائے بڑھ رہی ہے. اور پراٹھوں پہ بیانات کے بعد تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے مہنگا اسی وجہ سے ہوا ہو. تم نے پراٹھوں کا تذکرہ شروع کیا ہے نا، دبا دب پراٹھے چل رہے ہیں لوگوں. ہوٹلوں میں جا کے دیکھو، ایسا لگتا ہے فری میں نہاری بٹ رہی ہے. میں مانتا ہوں غریب لوگ بھی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن وہ غریب ہماری حکومت کی نااہلیوں کی وجہ سے ہیں، اور ہم لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے ہیں کہ ہم خیال نہیں کر رہے. گورنمنٹ نے تو نہ کیا ہے، نہ کرنے کا کوئی مجھے چانس لگ رہا ہے، ہم لوگ نہیں خیال کر رہے. پاکستان اگر بچا ہوا ہے نا، یہ عوام کی وجہ سے بچا ہوا ہے، پبلک کی وجہ سے بچا ہوا ہے. ایک مثال دیتا ہوں میں. لوگ ہمیں غیر ملکیوں سے کمپیئر جب کرتے ہیں نا تو ہماری عوام کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی عوام کو کہتے ہیں 1 نمبر ہے. میرا تبصرہ اس کے برعکس ہے، ان کی حکومت 1 نمبر ہے اور ہماری عوام 1 نمبر ہے. نہیں یاری بات، میرا خیال ہے عوام ہماری اچھی ہے، حکومتیں ان کی اچھی ہیں. وہ چند لوگ ہوتے ہیں جو مینجمنٹ اچھی ہے ان کی. اس کی ایک سادہ سی مثال دوں. دیکھو آپ یورپ میں ہاسپٹل میں جاؤ گے، ایسا بہترین علاج ملے گا فری پاکٹ کا، بہترین ٹریٹمنٹ ہوگا، آپ کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوگا. سارا خرچہ کون اٹھائے گی؟ گورنمنٹ. یہاں گورنمنٹ کا ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، عوامی ہسپتال ہیں یہاں. آپ انڈس ہاسپٹل چلے جائیں، بہترین علاج ہوگا آپ کا، آغا خان کے طرز کا.
خرچہ سارا کون اٹھائے گا؟ عوام. یورپ میں ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جس کا سارا خرچہ کون اٹھا رہی ہو؟ عوام اٹھا رہی ہو. حالانکہ اتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ہمارے یہاں غربت ان سے بہت زیادہ، پھر بھی ایک ہسپتال بنائے، لوگوں کو یقین آ جائے کہ یہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا. آپ کے پاس نوٹ سنبھالنے کے لیے تھیلا نہیں ہوگا، یقین آ جائے لوگوں کو کہ یہ صحیح جگہ استعمال ہوگا. تو خیر ہم اپنی قصے کی طرف آتے ہیں، اپنی بات کی طرف آتے ہیں. کیا بات چل رہی تھی؟ تمہیں یہ ٹرن ون بہت مارتا ہوں بیان میں نا، مہنگائی میں کہاں سے آ گئی. 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پیکنگ بہت اچھی ہوتی ہے، نعرے بہت اچھے ہوتے ہیں، اس میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو اصل ہدایت کس کے پاس ہے بھائی؟ اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے پاس ہدایت نہیں ہے. تو وہ میں غربت پہ آ گیا تھا یہ بتانے کے لیے کہ خوب سمجھ لو میرے بھائی، پیسہ کمانے کی کوشش کرو، اللہ کا واسطہ نہ غریب کو عیب سمجھو نہ غربت کو عیب سمجھو. یہ آپ کے مشورے پر اللہ نہیں. ہاں میں آیت کمپلیٹ کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں. اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے، سارے تھوڑی ہوتے ہیں، کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار. جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی، جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جاب کر رہے ہوں گے، ملازمت کر رہے ہوں گے. تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑھا دیتا ہوں، جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں. آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے، چیختے چلاتے رہ جاؤ گے. آپ یہ ہو گیا میرے ساتھ. شاعر نے کہا ہے نا، تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گدا یعنی گداگر، بھیکاری. تو اے اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے. گداگر کو، بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے. اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو. ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے. دولت مند روڈ، اور ہم نے تو بہت دیکھے اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلاننگ تھی، بہت پیسہ تھا، ایسا چھنا ہے پیسہ کہ دیوالیہ ہو گیا. تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی، کہ محنت انسان کرے، وقت کو ضائع نہ کرے، اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے. اس منزل کی طرف اگر آپ سست رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے. شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی. لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے، منزل دولت کو بنا لیا آپ نے، تو بھائی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے. نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام، پہنچ گئے تو بھی ناکام، کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھینے گی آپ سے، مرو گے آپ. تو آپ تو پھر بھی مرو گے نا. جب مر گئے تو ختم سب. اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا، کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے لوگوں نے، ٹھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے. موت کے اتنے اسباب ہیں نا. میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں، آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر. بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں، ان کی اسپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے، بڑی زبردست ان کی ایک ریسرچ ہوتی ہے. پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں، تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بالکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ، جیسے سوہان جنا کے فضائل تھے نا. بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا، بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے معتدل. تو جو آپ اگر کیا کہہ رہا تھا، دماغ کو سوہان جنا کھانا پڑے گا مجھے. تو میں چاہ رہا ہوں وہ بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو. وہ تو 5 چیزیں ہیں، یہ ادھر کدھر سے آیا میں. یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا، یہ دماغ حافظے کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ. یہ آپ سمجھیں، ایک وقت میں دماغ میں 20 چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں، ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے. حافظے کی کمزوری ہوتی ہے تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا، تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ. خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں. پھر دوبارہ اسی، دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا، تو پیچھے آؤ، دوبارہ آؤ گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا.
یہ فائدہ ہوتا ہے. دوبارہ ریورس. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں. تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے. دولت آپ کا کبھی بھی ہدف نہیں ہونا. دولت کو آپ نے اگر ہدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے. ساری زندگی اسٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے اور کوئی بیماری حملہ کرے گی, اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائی چلے جا رہا ہوں, یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلا جا رہا ہوں, ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں. آپ آج پراٹھے میں بیان سن رہے ہو, ایک مثال دے رہا ہوں. تو کیا خیال ہے 15 سال کے بعد جو 40 سال یا 50 سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, 15 سال کے بعد پراٹھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا؟ کہیں گے یار ہم تو کھا ہی نہیں سکتے. 10 سال رہ گئے پراٹھا کھانے میں, 40 والے بیٹھے ہوئے. یہ کیا ہے؟ یہ جو میں نے پراٹھا تو ایک مثال دی ہے, دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے. تو خیر پھر ہم اپنے واقع کی طرف آتے ہیں. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ سے, جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو, کہ دیکھو ہدف سامنے رکھو, اس کے بعد اپنے ٹائم کو ضائع مت کرو. وہ ہدف ہمارا آخرت ہے. ہم پیدا ہوئے ہیں, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلط سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے. آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں, سینکڑوں سال رہتے ہیں, اس کے بیچ میں جو یہ 50 60 70 سال ہے میرے بھائی, اس کی 2% کی اوقات نہیں ہے. اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے؟ سکسیس, کامیابی, اور ایکچولی یہ اسٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا,